نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرور موضونۃ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ ابھی آپ نے سورہ واقعہ کی آیت 13 سے 26 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ ثلۃ من الاولین آیت 13 وقلیل من الآخرین آیت 14 علی سرور موضونۃ آیت 15 متکئین علیہا متقابلین آیت 16 یطوف علیہم ولدان مخلدون آیت 17 بکواب واباریق وکأس من معین آیت 18 لا یصدعون عنہا ولا ینزفون آیت 19 وفاکہۃ مما یتخیرون آیت 20 ولحم طیر مما یشتہون آیت 21 وحور عین آیت 22 کأمثال اللؤلؤ المکنون آیت 23 جزاء بما كانوا یعملون آیت 24 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما آیت 25 الا قیلا سلاما سلاما آیت 26۔ ترجمہ: پہلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی اور پچھلوں میں سے تھوڑے ہوں گے جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پاس ایسے بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، بہتی ہوئی شراب سے جس سے نہ سر میں درد ہو اور نہ عقل جائے، لبالب جام اور جگ اور ان کی پسند کے میوے اور ان کی رغبت کے پرندوں کے گوشت لے کر آتے جاتے رہیں گے، اور گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں بھی جو در مکنون کی طرح اچھوتی ہوں گی۔ یہ ان کے عملوں کا بدلہ ہے۔ وہاں نہ بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی کوئی بات، البتہ سلام ہی سلام کی آوازیں آئیں گی۔ یہ تھا ترجمہ سورہ واقعہ کی آیت 13 سے 26 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 13-14 مقرب حضرات پہلوں میں سے بہت مگر پچھلوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ نیکیوں میں سبقت کرنے والے پہلوں میں سے تو ایک بڑی جماعت ہوگی اور پچھلوں میں سے تھوڑے سے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلوں سے گزشتہ اقوام اور پچھلوں سے امت محمدیہ مراد ہو، جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پچھلے ہیں مگر جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ یہ آیت صحابہ کو بڑی بھاری معلوم ہوئی۔ چنانچہ ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین اتری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں میں چوتھائی بلکہ تہائی بلکہ آدھے ہو، یعنی آدھی جنت کے تم مالک ہوگے اور آدھی میں دنیا کی تمام قومیں ہوں گی جن میں تم بھی ہوگے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، جب سورہ واقعہ میں ثلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین اتری
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا پہلوں میں سے تو ایک بڑی جماعت اور ہم میں سے تھوڑے سے؟ اس سورت کا پچھلا حصہ سال بھر تک نہ اترا تھا، آخر سلتم من الاولین و سلتم من الآخرین اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر آ کر سنو، اللہ نے کیا اتارا ہے۔ سلتم من الاولین و سلتم من الآخرین، سنو، آدم سے مجھ تک ایک جماعت ہے اور میری امت ایک جماعت ہے۔ ہم اپنی جماعت مکمل کرنے کے لیے اونٹ چلانے والے جنتی بھی لے لیں گے، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ متعدد سندوں سے یہی آیا ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں میں چوتھائی ہو۔ الحمدللہ، یہ بھی ایک بشارت عظمہ ہے۔ آیت 15، جنتیوں کے تخت سونے کے تاروں سے بنے ہوں گے۔ جنت والوں کے تخت سونے سے یا سونے اور موتیوں سے یا موتیوں اور یاقوت سے بنے ہوئے ہوں گے، یعنی جنتی تخت سونے کی تاروں اور موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ آیت 16، یعنی آمنے سامنے آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے یا لیٹے ہوں گے، کسی کی کسی طرف پشت نہ ہوگی۔ آیت 17، مخلد یعنی ایک ہی حیت پر رہنے والے، نہ ان پر جوانی آئے گی نہ بڑھاپا، اور نہ ان کی پیاری پیاری شکلوں میں تغیر پیدا ہوگا۔ آیت 18، یعنی جام، گلاس، یہ سکورے، یہ لوٹے اور یہ سب شراب طہور سے لبالب ہوں گے، جو شراب کی جاری نہر سے بھرے گئے ہوں گے۔ ان پاکیزہ گلاسوں میں نہ تو شراب ختم ہو اور نہ کمی آئے۔ یہ جام گلفام نازک اندام ساقیوں کے ہاتھوں میں ہوں گے، جو جنت والوں کے پاس لے کر آئیں گے۔ آیت 19، جام شراب طہور پی کر نہ درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس ہی میں فرق آئے گا۔ بے پناہ سرور و کیف پیدا کرنے والی یہ صاف ستھری شراب درد سر اور خلل عقل سے پاک ہوگی۔ شراب میں 4 عیب پائے جاتے ہیں: نشہ، درد سر، قے پیشاب۔ اللہ نے جنت کی شراب کو ان چاروں عیبوں سے پاک رکھا ہے۔ آیت 20-21، گل اندام ساقی نہ صرف شراب طہور ہی پلائیں گے بلکہ ان کی پسند کے پھل، ان کی رغبت کے میوے اور ان کی طبیعت کو بھانے والے پرندوں کے گوشت بھی مہیا فرمائیں گے۔ ان تمام نعمتوں کو لے کر یہ سلیقے والے خدام ان کے پاس گھومتے رہیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان پھل چن چن کر اپنی مرضی کے مطابق کھا سکتا ہے۔ جنتی پرندے بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے پرندے بختی اونٹوں کی مانند بڑے بڑے ہیں اور جنت میں چرتے پھرتے ہیں۔ ابو بکر طلحہ بولے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرندے تو بڑے لذیذ ہوں گے۔ فرمایا، ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ ناز و نعمت میں پلے ہوں گے۔ آپ نے 3 بار یہی کلمہ دہرایا اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم بھی انہیں کھاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طوبہ کا ذکر ہوا۔ فرمایا، ابو بکر، طوبہ کے متعلق کچھ معلوم ہے؟ بولے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، طوبہ جنت کا ایک درخت ہے جس کا طول اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی ایک شاخ کے نیچے سوار 70 سال تک چلے گا۔ اس کے پتے بڑے چوڑے ہیں جن پر بختی اونٹوں کی مانند پرندے آ کر بیٹھتے ہیں۔ ابو بکر تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کے پرندے بڑے بڑے ہی نازک اندام ہوں گے۔ وہاں کے پرندے بڑے ہی نازک اندام ہوں گے۔ فرمایا، ان سے زیادہ نازک اندام اور ناز و نعمت میں پلے ہوئے ان کے کھانے والے ہوں گے۔ انشاءاللہ تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ آیت 22، حوروں کا بیان، یعنی جنت میں جنتیوں کے لیے حوریں ہیں، یا مطلب ہے
یا یہ مطلب ہے کہ غلمان اپنے ساتھ حوریں بھی لیے ہوئے ہوں گے، یعنی جنت والوں کے محلوں میں اور ان کے خیموں میں حوریں غلمان کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ آیت 23، حوروں کے اوصاف، یعنی حوریں چمک دمک اور صفائی و آبداری میں در مکنون کی طرح ہوں گی۔ سورہ صافات کی آیت 49 میں فرمایا گویا وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ سورہ رحمان میں بھی حوروں کا وصف گزر چکا ہے۔ آیت 24، یعنی یہ تمام نعمتیں جو ہم نے جنت والوں کو تحفے و انعام میں دی ہیں ان کے نیک و پرخلوص عمل کا بدلہ ہیں۔ آیت 25، جنت میں سلام ہی سلام گونجے گا، یعنی جنتی جنت میں لغو، بیکار اور بے معنی بات نہ سنیں گے، حقارت یا کمزوری کا اور برائی کا کوئی کلمہ ان کے کانوں میں نہ پڑے گا۔ سورہ غاشیہ کی آیت 11 میں فرمایا تو جنت میں فضول کلمہ نہ سنے گا اور نہ کوئی ایسی بات سنے گا جس میں برائی اور تنقیص کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ آیت 26، چاروں طرف سے سلام ہی سلام کی آواز سنائی دے گی، جنتی آپس میں سلام کریں گے تو سلام ہی سلام کی آوازیں کانوں میں پڑیں گی۔ سورہ یونس کی آیت 10 میں فرمایا جنت میں ان کا ہدیہ سلام ہی ہوگا، علاوہ ازیں ان کی ہر بات فضول و گناہ سے سلامتی والی ہوگی۔ یہ تھا سورہ واقعہ کی آیت 13 سے 26 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔